آج کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے، ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ اور ربیع الاول کا مہینہ اور مسلمان۔ میرے بھائیوں، اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان شیخ نعیم اللہ حفظہ اللہ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اس موضوع کو غور سے سنیے اور زوم پر آڈیو اور ویڈیو بند رکھیں تاکہ درس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ تو میں اب بنا کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئے اپنا موضوع ربیع الاول کا مہینہ اور مسلمان اس پر خطاب شروع کریں۔ فلیتفضل مشکورا و ماجورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن سار على نهجه القویم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا اتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک وانعم على نبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا خاص فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے دین سے نوازا، ایک ایسے بہترین دین کا ماننے والا بنایا کہ اس جیسے دین کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا لوگو، میں نے آج کے دن یعنی یوم عرفہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو، اور سب سے بڑی نعمت دین اسلام، اسلام والی نعمت، میں نے اس کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج کے بعد میری رضا اگر تم کسی چیز میں چاہو گے، میری رضا اگر تمہاری مقصود اور مطلوب ہوگی، اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تو یہ جان لو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے اپنی رضا تمہارے لیے اس دین اسلام کے اندر رکھ دی ہے۔ لہذا جو بندہ بھی اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے، اس کی یہ تمنا ہے، اس کی یہ آرزو ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو یاد رکھیے، صرف دعا سے نہیں، دوا کی بھی ضرورت ہے، اور وہ دوا اسلام ہے۔ دین اسلام وہ سب سے بڑی دوا ہے، وہ دوائی ہے جس میں اللہ رب العالمین کی رضا موجود ہے۔ لیکن مقام افسوس یہ کہ ہم لوگوں نے آج دین کو، دین کے معاملات کو، دین کے حلیے کو، دین کی شکل کو اتنا بگاڑ دیا ہے۔ آج دین کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی تمنا اور غرض کے مطابق ہم اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کی بات آئے گی، مومن کے لیے یہ سب سے بڑا شیوا ہونا چاہیے، اور وہ صحیح معنوں میں مومن ہی وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا حکم آئے، اللہ کا پیغام آئے، اللہ کی بات پہنچے، اللہ کی آیات پہنچے، اور وہ اس کے اوپر سر خمیں تسلیم کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ جب اس کو اس بات سے پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے اس چیز سے منع کر دیا ہے، وہ اپنے آپ کو اس سے باز کر لے۔ کوئی بہانہ، کوئی حیلہ، کوئی عذر، کوئی رستہ تلاش کرنا، یہ مومن کا شیوا نہیں، یہ منافقین کا شیوا ہے۔ منافقین اللہ کے دین میں سے رستے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، چور رستے نکالنے کی کوشش کرتے، طرح طرح کی تعویلات کرتے، طرح طرح کی الٹی سیدھی مطلب، الٹی سیدھے افہام نکال کے اللہ کے دین کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کرتے۔ نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق اللہ کے دین کی تفسیر اور تشریح کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی خطرے کی بات ہے۔
اور انہی توضیحات اور تشریحات میں سے یہ تشریحیں کچھ ایسے لوگوں نے کر لیں، اپنے پاس سے ایسی توضیحات اور تشریحات کی جس کی بنیاد پر انہوں نے دین کے اندر مختلف طرح کے نئے نئے رستے کھول لیے، جبکہ ان رستوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں یعنی دین اسلام والے معاملے میں کوئی بھی نیا کام کرنے کی کوشش کی، ما لیس منہ، جو اسلام کے اندر کبھی نہیں تھا، جو اسلام کا کبھی حصہ ہی نہیں تھا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں تھا، فرمایا فہو رد، وہ جان لو وہ کتنی ہی خوبصورت بات کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ ہو، کتنی ہی پیاری بات کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت اور حقیقت نہیں ہوگی۔ مثال بہترین سمجھنے کے لیے، فجر کی نماز ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، کیا خیال ہے کل ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بڑا اچھا کام ہے، یہ تو 2 رکعتیں زیادہ پڑھنا یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے، لیکن جب ہم غور کریں گے، ہوش کے ناخن لیں گے، تو ہمیں فوراً یہ جواب ملے گا کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمارے اوپر یہ نماز فرض کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز کی تعداد، ہر نماز کی رکعات کی تعداد، اس کے پڑھنے کا طریقہ، اس کا وقت، ہر چیز ہمیں بتا دی۔ لہذا آج اگر ہم اس کے اندر ذرہ برابر بھی 2 کی بجائے 1 پڑھیں یا 3 پڑھیں یا 4 پڑھیں، حتیٰ کہ 1 رکعت میں 2 رکوع کر لیں یا 3 سجدے کر لیں، یہ سارے کے سارے اعمال اللہ کے ہاں مردود ہوں گے، اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں حیثیت اسی چیز کی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دیں اسے پکڑ لو، اللہ کے ہاں حیثیت اس کی ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول منع کر دیں اپنے آپ کو باز کر لو، اللہ کے ہاں حیثیت اس چیز کی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، بلکہ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، محرم شروع ہوتا ہے تو سال کے 11 مہینے نہ نماز پڑھنے والے، نہ دین سے کوئی تعلق، صحابہ کے بارے بدزبانیاں کرنے والے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے، اپنے آپ کو مومنین کہلوانے والے، جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ان کی بدتمیزیاں، ان کی لادینیت، ان کی نافرمانیاں، اللہ کی حدوں کو توڑنا، اس کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ 10 دن پورا یہ ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، دیگر ملکوں میں، یہ 10 دن وہ تماشے کرتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی ہے۔ مجھے کوئی بتائے یہ کیسا دین ہے؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری تربیت یہ فرمائی، آپ نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق فہو صدقہ من الایمان، ایمان کا درجہ ہے، فرمایا سب سے کمزور ترین درجہ ایمان کا یہ ہے، کیا ہے؟ فرمایا رستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہو جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہی ہو، رستے سے گزرنے والوں کو تکلیف دے رہی ہو، کسی اذیت کا سبب بن رہی ہو، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دو، لوگوں کی تکلیف کو دور کر دو، لوگوں کے لیے آسانی کر دو، فرمایا یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن ہم لوگ کون ہیں کہ جلوس کے نام پہ، عبادت کے نام پہ، خود ساختہ عبادت کے نام پہ، خود ساختہ ماتم کے نام پہ، طرح طرح کے افعال کے نام پہ نہ صرف کہ رستے بند کر دیے جاتے ہیں بلکہ لوگوں کی زندگی دشوار کر دی جاتی ہے۔ کوئی دین نہیں ہے، محمد عربی کے دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کی تکلیف اور اذیت کا سبب بنے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اپنے دین کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے محبتیں پھیلانے والا، محبت کا پیغام دینے والا بنا کے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول نے حکم دیا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، تنگیاں نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے محبت کے پیغام سناؤ، نفرت کی باتیں نہ کرو، کونوا عباد اللہ اخوانا، او لوگو اللہ کے لیے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ محرم کا مہینہ ختم ہوتا ہے، بلکہ ان کے سلسلے وہ سفر کے مہینے تک چلتے ہیں، جب تک چہل میں امام حسین نہیں ہو جاتا اور دوسرے تیسرے امور سے فارغ نہیں ہو جاتے، تب تک ان کے سلسلے، ان کی بدزبانیاں، ان کی خود ساختہ دینیت وہ لوگوں کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے اور لوگوں کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ دین نہیں ہے۔ جو عمل وہ کرتے ہیں وہ بھی دین نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جس نے سینے کو پیٹا، جس نے چہرے پہ تھپڑ مارے، جاہلیت کا کوئی ایک کلمہ بھی زبان سے نکالا، فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا تماشا ختم ہوتا ہے تو یہ ربیع الاول شروع، یہاں پر وہ خود ساختہ عاشقان رسول پیدا ہو جاتے ہیں جو سال کے 11 مہینے نہ انہیں اللہ کے رسول کی سنت سے کوئی غرض، نہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے کوئی غرض، نہ اللہ کے رسول کا چہرہ ان کا چہرہ اللہ کے رسول والا، نہ ان کا کوئی عمل اللہ کے رسول والا، حتیٰ کہ فرائض، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان جیسی چیزوں سے بھی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کا تارک کافر ہے، روزے کا تارک کافر ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں اللہ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا، فرمایا یہ کافر ہیں کیونکہ یہ زکوٰۃ کے منکر ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فرائض ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، جھوٹی باتیں، جھوٹے قصے، جھوٹا دین، جھوٹی افعال، جھوٹی سوچیں وہ ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ابتدا کس سے ہوگی کہ جی سب سے پہلے اللہ کے رسول کی جھوٹی حدیثیں بنا کے اپنے پاس سے خود بنا کے لوگوں میں پھیلائی جائیں گی۔ کیا حدیثیں پھیلائی جائیں گی کہ جی اللہ کے رسول نے فرمایا، جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی بھی ایسا نہیں فرمایا کہ جی جو بندہ کسی کو ربیع الاول کے مہینے کی مبارک دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جنت تو واجب نہیں ہوگی، البتہ جہنم ضرور واجب ہو جائے گی۔ اور کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار، جس بندے نے میری طرف جانتے بوجھتے ہوئے ایک جھوٹ منسوب کیا، ایک جھوٹ کی نسبت میری طرف کی، فلیتبوع مقعدہ من النار، اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیتے ہیں۔ جنت تو واجب نہیں ہوگی، البتہ جہنم واجب ضرور ہوگی۔ اور ایسے پیغامات لوگوں کے اندر عام پھیلائے جا رہے ہیں، لوگوں کو خود ساختہ جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ محمد عربی کا دین نہیں ہے۔ اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں جو سب سے بڑی چیز لوگوں کے اندر بیان کی جاتی ہے اور جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کی ولادت طیبہ اس مہینے میں ہوئی۔ اللہ کی قسم یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں جی 8 ربیع الاول ہے، جبکہ 8 بھی کسی صحیح سند سے، صحیح کسی معتبر حوالے سے 8 بھی ثابت نہیں ہے۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین میں بہترین تحقیق کی ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کے یہ معاملہ متنازعہ ہے، متنازعہ، اور شاید ہی کوئی ایسی چیز آپ کی سیرت کے حوالے سے اتنی متنازعہ ہو، یعنی 8 ربیع الاول کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا 9 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دعویٰ ہم کرتے ہیں یا کوئی اور لوگ بھی کرتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے، صرف سنی سنائی باتوں کی حد تک چلتا آ رہا ہے۔ جو شواہد اور تاریخیں، جو شواہد اور تاریخ اور چیزیں ہمیں تاریخ کی کتابوں میں سے یا احادیث کی کتابوں میں سے ملتی ہیں، اگر ہم ان کو کھنگالیں، ان کے اندر غور و فکر کریں، تو کسی اعتبار سے بھی ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ بنتا ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بریلویوں کے سب سے بڑے سرخیل احمد رضا بریلوی، وہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر اور ایک ان کا مستقل الگ سے رسالہ، ان دونوں کتابوں میں وہ واضح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں 8 ربیع الاول کو ہی، لیکن ہم نے کیا کہا؟ 12 ربیع الاول ہے جی، 12 ربیع الاول ہے، یہی ہم نے کہا یوم وفات ہے، یہی ہم نے کہا یوم ولادت ہے، ہم اس کے اوپر ڈٹ گئے، جبکہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ جو کچھ ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ صحابہ سے ثابت ہے؟ میں ایک بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، جس کی ولادت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، جس کی ولادت اس مہینے میں ہوئی، اسے اپنی ولادت کے منانے کا، اسے اپنی ولادت کا جشن منانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں 63 سال انہوں نے اب زندگی گزاری،
63 سال میں کبھی بھی، حتیٰ کہ جاہلیت کے زمانے میں کوئی بھی وہ دیکھ لیں، جبکہ اللہ کے رسول کو نبوت نہیں ملی تھی، ہمیں کوئی ایک دلیل بھی نہیں مل سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد کسی وقت بھی آپ نے اپنا میلاد منایا ہو، اپنے پیدا ہونے کی خوشی منائی ہو، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کی سب سے زیادہ خوشی تو آپ کو اپنے آپ کو تھی۔ میری برتھ ڈے کوئی اور سیلیبریٹ کرے، وہ خوشیاں منائے، اور مجھے خوشی نہ ہو، کیا کہا جائے گا؟ کہ یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے، نہ یہ محبت کا طریقہ کار ہے۔ محبت کا طریقہ کیا ہے؟ اذا كنت صادقا في حبك فاطع فان المحب لمن يحب مطيع۔ ابن قیم فرماتے ہیں محبت کے اندر جو دعوے دار ہوتا ہے اور اس کا دعویٰ سچا ہوتا ہے تو یاد رکھو سچا محبت، سچا محب، سچی محبت کرنے والا وہ خالی فالتو باتیں نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اطاعت کرتا ہے، وہ ایک ایک پیر پہ پیر رکھتا ہے، ایک ایک بالشت کے مطابق اطاعت کرتا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ محبت کا دعوے دار ہے، اور یہ اس طرح چاہتا ہے کہ جس طرح میرے محبوب ہیں اس طرح میں اپنے آپ کو بنا لوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو ہے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ الحشر کی آیت، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ خیر لے لو، برائی چھوڑ دو۔ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا لے لو، جس سے منع کیا چھوڑ دو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے تمہیں دیا ہے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول نے تمہیں منع کر دیا ہے اپنے آپ کو باز کر لو۔ ولادت کی بات کہیں بھی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے دین میں کہیں اشارہ بھی ہمیں نہیں ملتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، یہ یہودیوں کا طرز عمل ضرور ہے، عیسائیوں کا طریقہ کار ضرور ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ کرسمس مناتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں ایسی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ جب ہم اطاعت کی بات کریں گے، محبت کی بات کریں گے تو ہمیں دلیل چاہیے۔ آئیے میں ایک نقطے سے آپ کو ایک سلسلہ سمجھاتا ہوں۔ کیا ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا یا عید منانا، کیا یہ خیر ہے یا شر؟ اگر تو خیر ہے تو دنیا کا کوئی خیر والا کام ایسا نہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور اس کے کرنے کا حکم نہ دیا ہو۔ اور اگر یہ شر ہے تو دنیا کی کوئی شر اور برائی ایسی نہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ نہ فرما دی۔ تو شر کیا ہے؟ دین کے اندر دین کے نام پہ نئی چیز کو ایجاد کرنا جو دین میں نہیں تھی، جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے دین میں نہیں تھی، وہ شر ہے، ہمیں رکنا پڑے گا۔ شر کا چیپٹر ختم، اب آئیے خیر کی طرف۔ اگر یہ خیر ہے، کائنات کی کوئی خیر ایسی نہیں جو امام الانبیاء نے نہ کی ہو، جس کے کرنے کا حکم نہ دیا ہو، بتائیے کیا اللہ کے رسول نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے؟ اگر اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے تو دلیل پیش کیجیے، اور اگر اللہ کے رسول نے ایسا عمل نہیں کیا تو جان لیجیے یہ خیر نہیں ہے، یہ شر ہے، اور شر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم باز فرما کے گئے ہیں۔ منع کر دیا ہے کہ کسی بھی ایسے کام کا حصہ مت بننا جو اللہ کی نافرمانی کا رستہ بنتا ہو۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی یہ جھوٹی محبت اور عاشقی کے دعوے، اللہ کی قسم یہ شیطانی کھیل ہے جو شیطان ہم سے کھلوا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ ہمارے سوچ میں، ہمارے طرز عمل میں کیا پیدا کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ سال کے پورے سال میں 2 4 5 دن اللہ کے رسول کی ولادت کے نام پر ہم ہنس کھیل لیں، عید منا لیں، جشن منا لیں، اللہ کے رسول کی ولادت کے نام کے اوپر میلے ٹھیلے گاجا باجا یہ سب کچھ کر لیں، اور شیطان ہمیں کیا ڈھکوسلا دیتا ہے؟ اس سب کے بدلے میں تم جنتی ہو، تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کی قسم اگر دین اتنا شارٹ کٹ ہوتا، اتنا آسان ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو کبھی اتنی مشقت نہ اٹھانی پڑتی، کبھی اتنی تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی، کیونکہ ان سے زیادہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والا اور ان سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا اس روئے ارض میں پیدا ہی نہیں ہوا، اس زمین پہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اگر یہ عمل خیر والا تھا،
صحابہ کرام کبھی بھی اپنے آپ کو اس عمل سے نہ روکتے. اللہ کی قسم نہ ابو بکر نے کیا, نہ خود اللہ کے رسول نے کیا, نہ عمر نے کیا, نہ عثمان نے کیا, نہ علی نے کیا, نہ تابعین نے کیا, نہ تبع تابعین نے, حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ جن کی یہ تقلید کرتے ہیں ان سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے. سب سے پہلے دین کے اندر جو فتنوں کا آغاز ہوا, دین کے اندر جو شرک کے آغاز ہوئے, فرقہ واریت کا آغاز ہوا, سب سے پہلے یہ کام شیعہ نے شروع کیا, عبداللہ ابن سبا کی قیادت میں شروع کیا. اور یہ شیعہ جب پھیلے, مصر کے اندر پہنچے, تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ساختہ طور پہ فاطمی کہلوانا شروع کیا, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف نسبت کرنا شروع کی, جبکہ یہ جھوٹے تھے. ان کی کوئی نسبت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے نہیں تھی, کوئی تعلق اور واسطہ سیدہ فاطمہ سے نہیں تھا, بلکہ یہ ان کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. حقیقتاً یہ کون لوگ تھے جن کی بنیادیں, جن کی اصل یہودیوں نے رکھی تھی, اور مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرو, مسلمانوں کو ان کے اصلی دین سے دور کرو. ان کو اسی طرح کی احتفالات اور ولادت اور اس طرح کے ماتم اور دوسری تیسری چیزیں, ان چیزوں کو دین کے اندر, دین کے نام پہ ان کو الجھاؤ تاکہ یہ اصلی دین سے دور ہو جائے. اور یاد رکھیے, یہ فاطمی ہی سب سے پہلے تھے, یہ جھوٹے فاطمی سب سے پہلے تھے, یہ مکار فاطمی سب سے پہلے تھے جنہوں نے ماتم شروع کیا. سیدنا حسین کے نام پر, کربلا کے نام پہ ماتم کرنا شروع کیا, جبکہ حقیقتاً یہ وہی لوگ تھے, ان کے بنیاد رکھنے والے وہی لوگ تھے جو یا تو یہودی تھے یا کوفی تھے, جو قاتلین حسین رضی اللہ عنہ تھے. جب لوگوں نے دیکھا, جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگوں کو حسین کے نام پر اور اہل بیت کے نام پر تقسیم نہیں کر سکے, تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پہ احتفال اور جشن اور عید, اس کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. یہ 3 صدی ہجری کی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے جانے کے 300 سال بعد کی بات ہے, اور اس کا آغاز مصر کی سرزمین سے ہوا. اس سے پہلے کسی انسان نے نہ ایسا سوچا, نہ اس کے دماغ میں ایسی سوچ آئی. اور یاد رکھیے, شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر دے, تمہاری اصل سے دور کر دے, تمہیں خیر سے محروم کر دے. اور سب سے بڑی شر کیا ہے جو ہمیں نیکی کے نام پر, دین کے نام پر شیطان کی طرف سے ملے, ہم نیکی سمجھ کے کرتے رہیں, دین سمجھ کے کرتے رہیں, اور پتہ یہ چلے یہ تو اللہ کے دین کی مخالفت تھی, اللہ کے صحیح رستے صراط مستقیم کی مخالفت تھی. اور نتیجہ کہ تصلا نارا حامیہ تسقا من عین عاملۃ ناصبہ تصلا نارا حامیہ. قیامت کے دن کچھ جانیں ایسی آئیں گی جو عمل کر کر کے تھک چکی ہوں گی. عاملۃ ناصبہ, ایسے لوگ ہوں گے عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے, لیکن انجام کیا ہوگا؟ تصلا نارا حامیہ, حکم ہوگا اٹھاؤ اور ان کو جہنم میں اور دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو. عمل کر کے تھک چکے ہوں گے, لیکن جرم کیا ہوگا؟ ان کا عمل محمدی نہیں ہوگا, ان کا عمل اللہ کے رسول کی اتباع والا نہیں ہوگا, اللہ کے دین والا عمل نہیں ہوگا, بلکہ خود ساختہ طریقے اور دین پہ چلنے والے لوگ ہوں گے. اب آئیے اس بات کی طرف, اگر ہم اللہ کے رسول کی محبت میں یہ عمل کرتے ہیں تو میرے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ہی وہ اتنی کمزور ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں سال میں ایک معین اور مخصوص دن چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو ہی ہم اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کریں گے, اور باقی سال کے 359 دن یا شمسی سال کے 364 دن ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے. یہ منافقت ہے, یہ منافقت ہے, یہ اتباع نہیں ہے. اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ نہیں ہے. اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ اگر تم کرتے ہو تو دلیل یہ ہے, حکم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرو جس طرح محبت کرنے کا حق ہے, جس طرح صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھائی. اور وہ محبت کیا تھی کہ وہ دیوانہ وار رہتے تھے, وہ دیوانہ وار اللہ کے رسول کے آگے پیچھے رہتے تھے کہ کوئی عمل, کوئی طریقہ, کوئی سنت, کوئی رستہ اللہ کے رسول جو کرنے والے ہوں وہ ہم سے محروم, ہماری آنکھوں سے اوجل نہ ہو جائے اور ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا قول جسے امام ابو نعیم الاصفہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو دیکھ لیتے
تو تم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق کے لوگ ہیں۔ ان کی حالت، ان کی محبت دین سے، ان کی عقیدت اور ان کا لگاؤ ایسا تھا کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا یہ مجنون اور دیوانے ہیں۔ اور حسن بصری فرماتے ہیں اگر وہ تم لوگوں کو اور ہمیں آج کے زمانے میں دیکھ لیتے تو وہ یہ کہہ دیتے تم تو مسلمان ہی نہیں ہو۔ یہ حسن بصری کی بات ہے، جو تابعی ہیں وہ صحابہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ تابعیوں کے زمانے تک اتنے معاملات بگڑ چکے تھے، لوگ دین کے اندر اتنے کمزور ہو چکے تھے، حالانکہ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میرے صحابہ کے دیکھنے والوں کا زمانہ ہے۔ بہترین زمانے کی بات ہے، لیکن پھر بھی لوگوں میں عمل کے اندر کوتاہی آ گئی تھی۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم دین سے کوسوں دور ہیں۔ ہمیں دیکھتے تو ہماری شکلیں دیکھ کے وہ کہہ دیتے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ان کا تو دین سے تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جس دین اسلام کے دعوے دار ہیں وہ دین وہ ہے ہی نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ قانون بنا دیا ہے، زندگی کے ایک ایک دن کے لیے قانون بنا دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ کی رحمتیں تم پر آئیں، اللہ کی طرف سے انعامات تمہارے اوپر نازل ہوں، تو جاؤ محمد عربی کی اطاعت کرو، محمد عربی کے پیچھے چلنا شروع کر دو، یحببکم اللہ، اس اطاعت کے بدلے اللہ تم سے محبت کرے گا، اپنی رحمتوں کی، اپنے فضل کی، اپنے کرم کی برکھا تمہارے اوپر برسائے گا۔ لیکن افسوس یہ کہ ہماری محبت اتنی کھوکھلی ہے کہ ہم نے رسول سے محبت کے لیے بھی سال میں ایک دن مخصوص کیا ہے، اور باقی سارا سال ہم رسول کے نام سے بھاگتے ہیں، اور رسول کے لائے ہوئے دین سے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم کھلی کھلی مخالفت کرتے ہیں۔ اس سے بڑا شیطانی شکنجہ اور ہتھ کنڈا کیا ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمیں اصلی دین سے دور کر کے خود ساختہ دین پہ چلنا شروع کروا دے۔ اب آئیے اس بات کی طرف، ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے جتنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ دلائل اتنے بوگس ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ اگر علمی ترازو میں ان کو رکھ کے تولا جائے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ وہ بالکل بوگس قسم کے اور انتہائی کمزور قسم کے دلائل ہیں جو شاید ریت کی دیوار جتنے بھی مضبوط نہ ہو۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 54، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، میرے رسول کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، فلیفرحوا، ان کو چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں۔ اس آیت کی تفسیر خود ساختہ تفسیر کرتے ہوئے یہ بریلوی ملا یہ کیا کہتے ہیں جی یہاں پر جو اللہ نے کہا ہے نا خوشیاں مناؤ، یہ خوشیاں منانے سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناؤ، جبکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ اتنا بڑا بہتان ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اور قرآن مجید کی آیت کی خود ساختہ تفسیر ہے کہ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من فسر القرآن برأی فلیتبوع مقعدہ من النار، جو بندہ قرآن کی آیت کی تفسیر اپنی عقل سے کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ حقیقتاً یہ کس چیز کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں خوشی مناؤ؟ پچھلی آیت میں دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن میں نے تمہیں دیا ہے، یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں کی بیماریاں، سینوں کی الٹی سوچیں، سینوں کی کجی، سینوں کا ٹیڑھا پن، ان تمام بیماریوں کا علاج اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کر دیا ہے، قرآن مجید کی شکل میں تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ بیان کرنے کے بعد، یہ عظیم نعمت کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں
کہ یہ اللہ کی تم پر رحمت ہے اور فضل ہے کہ اس نے تمہیں قرآن جیسی کتاب دی ہے. تمہیں چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کو پا کے تم خوشی کا اظہار کرو اور اللہ کی اس نعمت کا حق ادا کرو. قرآن کی بات درمیان سے غائب، وہاں پر خود ساختہ تفسیر خود ساختہ تفسیر ڈال دی گئی، خود ساختہ تفسیر بیان کر کے لوگوں کو یہ دعوت دی گئی کہ قرآن کی آیت تمہیں کہہ رہی ہے کہ رسول کا میلاد مناؤ، اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے. یہ قرآن کی خود ساختہ تفسیر ہے جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد دوسری دلیل جو پیش کی جاتی ہے، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے تو صحابہ بیٹھے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہم اللہ کی نعمتیں یاد کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اللہ کی یہ نعمت جو اللہ نے ہمارے اوپر آپ کی شکل میں فرمائی ہے، ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں نہیں، صحابہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے تھے، اور شکر کا معنی کیا کیا گیا کہ صحابہ وہاں پر بیٹھے اللہ کے رسول کا میلاد منا رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر میلاد منا رہے تھے تو کیا 12 ربیع الاول تھی؟ اگر صحابہ میلاد منا رہے تھے تو کیا وہ 8 یا 9 ربیع الاول تھی؟ اگر صحابہ میلاد منا رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا؟ قطعاً نہیں. بلکہ صحابہ نے کیا کہا؟ ہم اللہ کی اس نعمت کا جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور یہ احسان اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان مبعوث کر دیا. اللہ یہ احسان یاد دلا رہے ہیں، اور صحابہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس احسان پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. شکر ادا کیجئے، اور شکر کسی وقت کا محتاج نہیں ہوتا، شکر کسی کلمہ کا محتاج نہیں ہوتا، کسی خاص دن کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ شکر مومن کی زبان پر ہر وقت ہونا چاہیے کہ مومن ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرے. اور چہ جائے کہ اتنی بڑی نعمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت، اس کا شکر تو ہم ساری زندگی ادا کریں، حق ادا نہیں ہو سکتا. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صحابہ وہاں بیٹھے میلاد منا رہے تھے، لہذا ہمیں بھی میلاد منانا چاہیے. میرے بھائیوں، ایسی کسی گمراہی میں نہ آ جانا. تیسری دلیل جو پیش کی جاتی ہے، اور آخری دلیل کر کے ہم بیان کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور پوچھا اللہ کے رسول 2 دن ایسے ہیں میں جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں میں آپ کو روزے کی حالت میں دیکھتا ہوں، ایک دن جمعرات کا دن ہے اور ایک سوموار کا دن ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعرات کے دن اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت سے ہوں. سوموار کے دن کے بارے میں بھی یہی بات فرمائی، اور ساتھ مزید فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، سوموار کے دن اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں. یہاں بتائیے، کہتے ہیں جی دیکھیں اللہ کے رسول اپنا میلاد منا رہے تھے. سبحان اللہ، یہ کیسا میلاد ہے کہ تمہارا میلاد یہ ہے کہ پورے ملک کو بند کر دو، سڑکیں بند کر دو، گلیاں بند کر دو، اونچی اونچی آواز سے گانے لگا دو، طرح طرح کے تماشے کرو، طرح طرح کے معاملات کرو، جو اللہ کے دین میں جن کی ذرہ برابر گنجائش نہیں وہ اعمال اور افعال کرو. اور یہاں پر اللہ کے رسول روزہ رکھ کے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تمہاری بات میں اور اللہ کے رسول کے عمل میں بالکل ایسے ہی فرق ہے جیسے مشرق اور مغرب میں فرق ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پہنچے یہودیوں سے پوچھا، ان کو دیکھا کہ وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے اس دن ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. یہ ہے شکر کہ اللہ کی نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، نہ کہ ہم میلاد مناتے ہیں، نہ کہ ہم خوشیاں مناتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. اور یہ نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے بھائی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ہم ساری زندگی شکر ادا کرنے میں لگا دیں، اس نعمت محمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے محترم، میں اپنی پوری بات کا خلاصہ آپ کے سامنے چند نقطوں میں بیان کر دوں. نمبر 1، اسلام کے اندر شخصیات کے نام کے اوپر عیدیں منانا
ولادت کے سلسلے منانا اور اس طرح کی کوئی چیزیں ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. یہ یہود و نصارہ کا طرز عمل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 20 احادیث میں ہمیں حکم دیا ہے خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. یہاں پر ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ کام کرو جو یہود و نصارہ کرتے رہے ہیں، ان جیسا کام کرو. جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم ان کی مخالفت کریں گے. لہذا شیعوں کے ماتم کی طرح، شیعوں کے اعمال کی طرح، بریلیوں کے اعمال کی طرح ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور ہم ایسے تمام اعمال کو، ایسے تمام معاملات کو باطل مانتے ہیں، بدعات اور خرافات مانتے ہیں، اللہ کے دین کے اندر اضافہ مانتے ہیں، اور اللہ کے دین میں ان کی کوئی گنجائش نہیں. نمبر 2، اللہ کے رسول کی محبت کسی خاص دن کی محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اس بات کی کوشش کریں کہ جس طرح اللہ کے رسول نے اس لمحے پر عمل کیا، اس لمحے کو گزارا، ویسے ہم گزارنے والے بن جائیں. اور تیسری چیز، بدعات، بڑی بڑی بدعات میں سے ایک بدعت اللہ کے رسول کے نام کے اوپر میلاد منانا ہے، جس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں. اور اس کے بارے میں جتنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے بوگس دلائل ہیں، بالکل نکارہ دلائل ہیں، جن کی عدل کے میزان میں اور تحقیق کے میزان میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں بطور مسلمان ہماری کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. ہاں، اگر کوئی ایکٹیویٹی کبھی کسی نے کرنی ہے، ہندوستان میں جب یہ بدعت آئی تھی آج سے کچھ 100 سال پہلے تک، شاید 200 سال بھی پورے نہیں بنتے، جب یہ ہندوستان میں بدعت آئی تھی تو اس وقت اس کو 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا. وقت نے ترقی کی اور سلف صالحین ہمیشہ کہتے تھے بدعت ایسی چیز ہے یہ کبھی بھی ایک حالت میں نہیں رہتی، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حالت، اس کی شکل، اس کی ماہیت وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. جب یہ آئی تھی تو 12 وفات کے نام سے آئی تھی، آج 12 میلاد کے نام سے منائی جا رہی ہے، اور کل کو پتہ نہیں کس نام سے منائی جائے گی. اس لیے اگر ہم نے کچھ کرنا ہی ہے، ہمیں بڑا شوق ہے، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کو یاد کر لیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی بات کو اپنے سامنے رکھ لیں. وہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں اس سے بڑا دکھ اور اس سے بڑی تکلیف کسی مومن کے لیے نہیں ہو سکتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات سے وہ محبت کرتا ہے، جس ذات سے اس کی محبت اور عقیدت ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو موت دے کے اپنے پاس بلا لیا. فرمایا یہ دکھ کی بات بھی ہے اور مومن کے لیے پیغام بھی ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلا لیا ہے، ہر مومن کو اللہ کے سامنے ایسے ہی پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے. لہذا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کو یاد کر کے اپنی موت کو بھی یاد کریں، اپنی موت کی بھی تیاری کریں کہ کائنات کی اتنی بڑی ہستی جب اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، ان کے لیے بھی اپنا فیصلہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جیسے ہر انسان کے لیے موت کا سلسلہ رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی معاملہ فرمایا. ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. جس طرح رسول اس سے نہیں بچ سکے، اللہ کے قانون سے رسول بھی محفوظ نہیں رہ سکے، میں اور آپ کیا چیز ہیں. اس لیے کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں. اور یاد رکھیں جب آخرت کی تیاری کی بات آئے گی تو آخرت کی تیاری صرف ایک ہی چیز میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اتباع میں لگ جاؤ. جو کام رسول نے جس طرح کیا، جس طرح زندگی گزاری، اس پر لگ جاؤ. اسی میں آخرت کی تیاری ہے اور اسی میں آخرت کی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے. جو کچھ سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیان نہیں کر سکے اللہ رب العالمین ہمیں اس کو خود بخود سمجھنے کی اور اس کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بیان کیا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین. یہ تھے شیخ نعیم اللہ حفظ اللہ جو ہمارے درمیان ربیع الاول کا مہینہ اور مسلمان اس پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں مدلل انداز پر خطاب کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں، عمر میں برکتیں عطا کرے، آمین یا رب العالمین. کیا شیخ کچھ سوالوں کی گنجائش ہے شیخ؟ صرف 2 سوال لے لیجیے کیونکہ اصل میں نے 9:15 بندے کو ٹائم دیا ہوا ہے.
اس کے پاس مجھے پہنچنا ہے، تو 2 سوال لے لیجیے جو موضوع کے متعلقہ ہوں، بس اور نہیں۔ جی شیخ، جیسے کہ آپ نے فرمایا شیخ، میرا یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تو پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، تو کیا ہم لوگ بھی اپنی پیدائش کے دن پر روزہ رکھ سکتے ہیں شیخ؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سال کے بعد ایک روزہ نہیں رکھتے تھے، ہر پیر کا رکھتے تھے۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، توحید والی زندگی عطا کی ہے، بدعات اور خرافات سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے، تو اس زندگی پر اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ تو اس کے شکر کے کئی طریقے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا کہ آپ روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی اپنے پیدا ہونے کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں جمعے کے دن پیدا ہوا، اگر میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جمعے کے دن روزہ رکھنا چاہوں خاص نیت کے ساتھ اور مستقل، یہ سب سے اہم ضروری کام ہے، ایک آدھ دفعہ نہیں، مستقل، اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ کے رسول کی سنت سے بات ثابت ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ احمد، آپ سوال کر سکتے ہیں، مائک اوپن کرو، سوال کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیسے؟ شیخ خیرت؟ جی اللہ کا احسان، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل، الحمدللہ۔ شیخ آخر وقت میں بات لگے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا دن اور مرد کے دن روزہ لگتے تھے، نہیں کیا؟ یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی صدی بول کے، جیسا ہمارا بھی ایسا عید میلاد آتا ہے، جیسا ہمارا بھی سال کا مہینہ سال کا ایسا آتا ہے، اس کا ہمیں بھی جو ہمارا پیدا دن بول کے ہمیں بھی ایسا روزہ لگ سکتے شیخ؟ اس کا ابھی شیخ نے یہی سوال کیا اور میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ ہر اس دن، یعنی ہر ہفتے جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں ہر ہفتے میں، اگر آپ اس کو سنت سمجھ کے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی اس مجلس کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد شیخ محترم کے بھی شکر گزار ہیں، اسی طرح سے زوم اور یوٹیوب پر جو ہمیں لائیو سن رہے ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور مزید خدمات آگے لیتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج کی اس مجلس کو 1-2 اعلانات کے ساتھ ختم کریں گے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ یہ IGEC کی طرف سے ہفتے میں 3 اردو دروس چلتے ہیں اور مہینے میں 2 تیلگو دروس چلتے ہیں۔ آپ تمام لوگ ان دروس میں شرکت کریں، اوروں کو بھی لائیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہ IGEC کی طرف سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی IGEC کی طرف سے دروس چلتے ہیں وہ وہاں پر اپلوڈ ہو کے رہتے ہیں، آپ جب چاہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہی کچھ دعائی کلمات کے ساتھ آج کی اس مجلس کو ختم کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سب لوگ کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔